بھارت کے اندر ATS کی پھر بڑی کارروائی سامنے آ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کو ہم آگے انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک اہم رپورٹ سن لیتے ہیں۔ باغپت میں نکاح سے پہلے حلف نامہ لازمی، علماء کا نیا فیصلہ، قانونی تنازعات سے بچاؤ کا مقصد۔ باغپت اتر پردیش کے ضلع باغپت میں نکاح کے طریقہ کار سے متعلق علماء نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ اب مسجد میں نکاح پڑھانے سے پہلے دلہا اور دلہن یا ان کے سرپرستوں کو اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ ایفیڈیوٹ جمع کرانا ہوگا، جس کے بعد ہی نکاح کی رسم ادا کی جائے گی۔ جمعے کو جامع مسجد میں خدمت سوسائٹی اور جمعیت علماء ہند کے مقامی ذمہ داران کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ علماء کے مطابق کئی بار بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ فریقین میں سے کسی کی پہلے سے شادی ہے یا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، جس کے باعث نکاح پڑھانے والے امام بھی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی لیے شفافیت اور قانونی تحفظ کے لیے حلف نامہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ضلعی صدر مولانا عارف الحق نے کہا کہ امام صرف دینی فریضہ انجام دیتے ہیں، ان کے پاس فریقین کے قانونی یا ازدواجی ریکارڈ کی جانچ کا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے حلف نامہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ نکاح سے متعلق تمام قانونی شرائط پوری کی گئی ہیں یا نہیں۔ وہیں دوسری جانب داعش اور القاعدہ سے مبینہ روابط رکھنے والے 61 مشتبہ افراد زیر نگرانی۔ جھارکھنڈ کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ ATS نے ریاست بھر میں داعش، ISIS اور القاعدہ سے مبینہ روابط رکھنے والے مشتبہ افراد کے خلاف نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔ حکام کے مطابق ریاست کے مختلف اضلاع میں 61 ایسے افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے مبینہ تعلقات بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں سے بتائے جا رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ کارروائی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ افراد اور اداروں پر عائد پابندیوں کے نفاذ کے سلسلے میں وزارت خارجہ MEA کی ہدایت کے بعد شروع کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق نشاندہی کیے گئے 61 مشتبہ افراد میں سے 12 کے داعش جبکہ 49 کے القاعدہ سے مبینہ روابط بتائے جا رہے ہیں۔ ATS نے ریاست کے تمام 24 اضلاع کے سپرنٹینڈنٹس اور پولیس SPs کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان افراد کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔ وزارت خارجہ نے 3 اپریل 2026 کو تمام ریاستوں کو مراسلہ ارسال کیا تھا، جس میں 26 مارچ 2026 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ اس فیصلے کے تحت داعش اور القاعدہ سے وابستہ افراد اداروں کے اثاثے منجمد کرنے، ان پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اسلحے سے متعلق پابندیوں پر عمل درآمد کی ہدایت دی گئی تھی۔ جھارکھنڈ سے ATS اب صرف مشتبہ افراد کی سرگرمیوں ہی نہیں بلکہ ان کے بینک اکاؤنٹس، مالی لین دین، مبینہ بے نامی جائیدادوں اور متعلقہ تنظیموں سے روابط کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان کے اثاثے منجمد کرنے کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ سیکورٹی اداروں نے خاص طور پر رانچی، دھنباد، ہزار باغ، لوہرداگا، پاکوٹ، صاحب گنج، التہار اور جمشید پور میں نگرانی مزید سخت کر دی ہے، جبکہ مبینہ آن لائن انتہا پسندانہ سرگرمیوں اور سلیپر سیلز پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران جھارکھنڈ میں ATS، قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA اور مرکزی انٹیلیجنس اداروں کی مشترکہ کارروائی میں 2 درجن سے زائد دہشت گردی کے مشتبہ افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق 2002 میں کولکاتہ امریکن سینٹر حملہ اور 2013 میں پٹنہ گاندھی میدان بم دھماکوں کی تفتیش کے دوران بھی جھارکھنڈ کے بعض علاقوں سے مبینہ روابط سامنے آئے تھے، جس کے بعد ریاست مسلسل مرکزی سیکورٹی ایجنسیوں کی خصوصی نگرانی میں رہی ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ موجودہ کارروائیاں قومی سلامتی کو مضبوط بنانے اور اقوام متحدہ کی پابندیوں پر عمل درآمد کے مقصد سے کی جا رہی ہیں، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ وہیں دوسری جانب مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو ہزاروں میزائل ایران کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹ پر ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی تو امریکہ فوری طور پر ایران پر ہزاروں میزائل داغ دے گا۔ سنیچر کی صبح اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی حکومت دنیا کے مختلف حصوں میں بارہا دہرائی گئی اس دھمکی پر عمل کرتی ہے، وہ امریکہ کے موجودہ صدر یعنی مجھے قتل کرے گی یا قتل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب پہلے ہی 1000 میزائل نشانے پر رکھے جا چکے ہیں اور ان کے فوراً بعد مزید ہزاروں میزائل بھی داغے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا
کہ ایسی صورت میں احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور امریکی فوج 1 سال کے عرصے کے لیے جس میں ضرورت پڑنے پر توسیع بھی کی جا سکتی ہے، ایران کے تمام علاقوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے تیار، پرعزم اور مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب جمعرات کو امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ نئی انٹیلیجنس معلومات شیئر کی ہیں جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ان سے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کے ایرانی منصوبے کا اشارہ ملتا ہے، لیکن رپورٹ میں یہ واضح نہیں ہے کہ خفیہ معلومات کب یا کس ذریعے سے پہنچائی گئی تھی۔ گزشتہ روز یعنی 10 جولائی کو اسرائیل میڈیا نے ان رپورٹس کو نمایاں کوریج دی جن میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایسی انٹیلیجنس معلومات فراہم کی ہیں جن کے مطابق ایران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تاہم اسرائیل کے درمیان رجحان رکھنے والے چینل 12 نے رپورٹ کیا کہ امریکی حکام ان معلومات کو نہ تو فوری خطرہ سمجھ رہے تھے اور نہ ہی ان کی بنیاد پر فوری کارروائی کو ضروری قرار دے رہے تھے۔ میں تو کافی عرصے سے ان کی ہٹ لسٹ پر ہوں۔ اس سے قبل جمعے کو امریکی اخبار نیویارک پوسٹ کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے ایرانی منصوبوں کی کامیابی کی صورت میں ہدایات پہلے سے ہی دے رکھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایران پر بمباری کر کے اسے تہس نہس کر دیا جائے۔ مبینہ اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹ سے متعلق پوچھے گئے سوال پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ہاتھ کچھ نئی چیزیں نہیں آئی ہیں، میں کافی عرصے سے ایرانیوں کی ہٹ لسٹ پر ہوں اور یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے۔ اس دوران صدر ٹرمپ نے مذاق کے طور پر کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے مس کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہدایات دے رکھی ہیں کہ اگر کچھ بھی ہوا تو ایران پر ایسی شدید بمباری کی جائے جس کی مثال پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کے دوران بعض شرکاء کی جانب سے صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی ہے۔ اس دوران خامنئی کے جنازے کے جلوس میں شامل بعض افراد کے ہاتھوں میں ایسے بینرز اور پوسٹر بھی دیکھے گئے جن میں خامنئی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے مطالبات کیے گئے تھے، جبکہ کچھ پوسٹروں میں ٹرمپ اور نیتن کو قتل کرنے کے بھی مطالبات کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی متعدد مواقع پر ایران کے اندر سے صدر ٹرمپ سے انتقام لینے کے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں۔ سن 2020 میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر نے انتقام کا اعلان کیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے بعض کمانڈوز کی جانب سے بھی صدر ٹرمپ کا نام لے کر ان سے انتقام لینے اور ان کے حوالے سے سخت زبان استعمال کی جاتی رہی ہے۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کے بعد ایرانی حکام اور پاسداران انقلاب کی جانب سے امریکہ اور صدر ٹرمپ کے خلاف سخت بیانات سامنے آتے رہے ہیں، تاہم ایسی براہ راست دھمکیاں جن میں انہیں قتل کرنے کا ذکر ہو سامنے نہیں آئی۔ البتہ مارچ میں پاسداران انقلاب نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ایران کی نیم سرکاری مہر نیوز ایجنسی نے پاسداران انقلاب کا یہ بیان رپورٹ کیا تھا کہ وہ نیتن کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔